اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم جو شعر آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں، یہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کا لکھا ہوا معروف شعر ہے، جو انہوں نے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ شعر لکھا۔ یہ شعر آپ نے بکثرت سماعت کیا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، پہلے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور بالخصوص جن لوگوں نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری پیش کی ہو، یقیناً انہوں نے یہ شعر وہاں ضرور پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی دنیا والوں کو اپنے فیضان کا خزانہ لٹانے والے، دنیا والوں کو، جہاں والوں کو یا کائنات کو اپنے فیضان کا، اپنے فیض کا خزانہ عطا کرنے والے، لٹانے والے، مظہر نور خدا، اور اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ناکسارا پیر کامل، ناکسوں کے آپ پیر کامل ہے، وہ کامل آرا رہنما، اور کاملین یعنی عارفین کے آپ رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کاملین کے یعنی عارفین کے رہبر و رہنما ہیں۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کریں، دوبارہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور بخش یہ بخشیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ بخشیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا، عطا کرنا، دینا، اور بخش یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اور یہ قاعدہ جنہوں نے ہمارے ریگولر دروس سنے ہوں، انہوں نے یہ قاعدہ یقیناً سنا ہوگا کہ بسا اوقات امر مشتقی کے شروع میں کسی اسم کو لا کر اس سے فاعل والا معنی لیا جاتا ہے، فاعل والا معنی عکس کیا جاتا ہے۔ تو گنج بخش کا معنی ہوگا خزانہ عطا کرنے والا، خزانہ لٹانے والا، خزانہ دینے والا، تو یہ معنی ہوگا۔ فیض کا معنی ہے فائدہ، نفع، کرم، بخشش، عنایت، مہربانی یا برکت، یہ فیض کا معنی ہے۔ آگے عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، دنیا کو یا کائنات کو۔ مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر، مظہر کا معنی ہے جائے ظہور یا ظاہر ہونے کی جگہ، اور اس کا ایک معنی نشانی، دلیل یا نمونہ بھی ہے۔ یہ بھی معنی ہے مظہر کا، نشانی، دلیل یا نمونہ۔ نور خدا کا معنی اللہ کا نور۔ پہلے آپ پہلا مصرع سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے دوسرے مصرع کی طرف چلیں گے۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم، دنیا والوں کو اپنے فیض کا خزانہ عطا کرنے والے، کائنات کو اپنے فیضان کا خزانہ لٹانے والے، اور فیض کا معنی آپ نے پڑھ لیا، فیض کے کئی معنی پڑھے ہیں، فائدہ، نفع، کرم، بخشش، عنایت، مہربانی اور برکت۔ تو اس طرح اس کا یوں معنی بنے گا کہ دنیا والوں کو، کائنات والوں کو، کائنات کو اپنے فیض کا خزانہ لٹانے والے، عطا کرنے والے، یا لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے والے، لوگوں کو کرم، بخشش، عنایت اور مہربانی کے خزانے عطا کرنے والے، یا لوگوں کو برکتیں دینے والے، برکت کا خزانہ عطا کرنے والے، مظہر نور خدا، اور اللہ کے نور کا مظہر، اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں۔ اور مظہر کا معنی آپ نے پڑھا جائے ظہور، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو اللہ کے نور کا مظہر ہے، یعنی آپ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جہاں سے اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات آپ پر برستے ہیں، اور وہاں سے
اور آپ کے جسم اطہر سے اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ آپ کے جسم پاک سے آپ کے وجود مقدس کے ساتھ فیض حاصل کرتے ہیں، فیض اخذ کرتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات آپ پر برستے ہیں۔ آپ مظہر نور خدا ہیں، اللہ کے نور کا مظہر ہیں، یعنی وہ ذات ہیں جن کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات برستے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی عنایات برستی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش برستی ہے آپ پر۔ آپ وہ ہستی اور وہ ذات ہیں کہ آپ اللہ کے نور کا مظہر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ناکسارا پیر کامل، آپ ناکسوں کے لیے پیر کامل ہیں، کاملارا رہنما اور کاملین عارفین، ان کے آپ رہبر و رہنما ہیں، اور ان کے قائد ہیں، اور ان کے لیڈر ہیں، اور ان کے سردار ہیں، اور ان کے مقتدا ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں۔ آگے یہ لفظ ہے ناکسہ، ناکس کی یہ جمع ہے، ناکسہ ناکس کی جمع ہے، اور ناکس کہتے ہیں ادھورے کو، نامکمل کو، یا عیب دار کو، عیب دار شے کو یا عیب والے کو بھی ناکس کہا جاتا ہے۔ کامل کسے کہتے ہیں؟ کامل جو اپنے علم یا اپنے فن میں ماہر ہو اسے کامل کہا جاتا ہے، اور اسی طرح عارف کو بھی کامل کہا جاتا ہے۔ کامل کا ایک معنی ہے عارف، جو عارف باللہ ہو اسے بھی کامل کہا جاتا ہے۔ اور آگے لفظ آیا رہنما، رہنما کا معنی ہے راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، اور اسی طرح قائد اور لیڈر کو بھی رہنما کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں دوسرے مصرے کا ترجمہ یوں ہوگا ناکسارا پیر کامل، آپ ناقص لوگوں کے جو ادھورے ہیں، جو عیب دار ہیں، جو عیب کے اندر لت پت ہیں، جو گناہوں کی قید میں مبتلا اور گرفتار ہیں، ان کے لیے آپ پیر کامل ہیں، یعنی ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت کا رستہ دکھلانے والے ہیں، صراط مستقیم پر انہیں گامزن کرنے والے ہیں، صراط مستقیم پر انہیں لانے والے ہیں، آپ ان کے لیے پیر کامل ہیں۔ کاملارا رہنما، اور جو کاملین ہیں، جو عارفین ہیں، جو سالکین ہیں، جو صادقین ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کے بھی آپ رہنما ہیں، ان کے بھی آپ قائد ہیں، ان کے بھی آپ مقتدا ہیں، ان کے بھی آپ امام ہیں، ان کے بھی آپ پیشوا ہیں، ان کے بھی آپ سردار ہیں اور رہبر و رہنما ہیں۔ یہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ شعر کہا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی مجلس اور صحبت میں رہے ہیں، اور آپ کی صحبت میں رہ کر آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے کی 3 شرائط ہیں، جس میں یہ 3 شرائط پائی جائیں وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت پا سکتا ہے، ان کی صحبت اختیار کر سکتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنت کا عامل ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر کوئی تارک سنت ہو وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی مجلس کو نہیں پا سکتا، ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص دنیا کا لالچی نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا کی طلب اپنے دل میں نہ رکھے۔ ایسا شخص حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی مجلس، صحبت، قربت پا سکتا ہے، ان کی مجلس اختیار کر سکتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، کسی قسم کی اس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے نہ کدورت ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ تکبر ہو۔ اگر وہ ان چیزوں سے پاک ہے اس کا سینہ اگر ان علائشوں سے مبرہ ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے، تو وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا اہل ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تینوں صفات، یعنی آپ سنتوں پر عامل بھی ہیں،
اولیاء اللہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ دنیا کے حریص نہیں ہوتے، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ جو دنیا کا طالب ہو، اللہ کا فقیر، اللہ کا یہ صالح بندہ، وہ تو طالب دنیا کو بھی طالب مولا بنا دینے والا ہوتا ہے، وہ خود طالب دنیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی مجلس میں رہے، آپ کی صحبت میں رہ کر آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اسی طرح جب حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لاہور آمد ہوئی تو باٹی گیٹ کے قریب آپ نے قیام فرمایا، تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو آپ کی زیارت کے لیے چلا آتا اور آپ کی صحبت اختیار کرتا، آپ کی مجلس اختیار کرتا۔ تو لوگوں کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ لوگوں نے اس باٹی گیٹ کا نام بدل کر حجویری گیٹ رکھنا چاہا، لیکن حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سرکار نے منع فرما دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہاں سے جو پہلے سے مقیم لوگ ہیں ان کے لیے دشواری ہوگی، ان کے لیے پریشانی ہوگی، ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو یہ نام چینج نہ کیا جائے، بلکہ جو باٹی گیٹ نام مشہور ہے اسی کو برقرار رکھا جائے، اس کو حجویری گیٹ کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ شاید حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی بصیرت، آپ کی بصارت، آپ کی نگاہ آنے والے وقت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرے نام سے منسوب فقط ایک باٹی گیٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا خطہ میرے نام سے منسوب ہوگا اور یہ داتا کی نگری کہلائے گا۔ پورا خطہ، پورا شہر، پورا لاہور یہ داتا کی نگری کہلائے گا اور میرے نام سے منسوب ہوگا اور میرے نام سے وہ موسوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو، اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ صالحین کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا، کاملین کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر کرنا اپنے نیک بندوں کا، اپنے اولیاء کا، اپنے محبین کا، اپنے دوستوں کا، یہ ذکر کرنا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔